آپ کو معلوم ہے مدینۃ المنورہ میں ایک مسجد ہے، کیا نام ہے بولو؟ مسجد نبوی. معلوم ہے نا سب کو؟ اللہ ہر ایک کو ادب اور اخلاص کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. یہ مبارک رات ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مسجد نبوی میں تعمیر کا کام شروع ہوا، الحمدللہ مکمل بھی ہو گیا. مسجد نبوی کمپلیٹ تیار ہو چکی، تعمیر کا کام مکمل ہو چکا. لیکن اس زمانے میں ہوا ایسا کہ مسجد نبوی کے لیے لائٹنگ کی ضرورت تھی. جیسے آج کے زمانے میں یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ بلب ہیں، یہ LED لائٹ ہے، ایسی لائٹیں اس زمانے میں نہیں تھی. لکھا ہے کہ کھجور کی چھالیں ہوتی تھی، اس کو چھت پر ڈالتے تھے، اس کو جلاتے تھے. جب وہ جلتی تھی تو مسجد میں روشنی، جب بجھتی تھی تو مسجد میں اندھیرا. اعمال سے وہ مسجد روشن تھی. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملک شام گئے تجارت کی غرض سے، کاروبار کے لیے ملک شام گئے. اب حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ملک شام میں دیے بک رہے، لالٹین جس کو ہم کہتے، تیل ہوتا ہے، تیل میں رسی ڈالی جاتی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا چراغ جس کو دیے کہتے ہیں. اب حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بہت سارے دیے، چراغ، لالٹین خرید لیے اور خرید کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے. علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے وقت میں مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے 2 دیے آگے لگائے، 2 بیچ میں لگائے، 2 پیچھے لگائے. یعنی جہاں جیسی جیسی ضرورت تھی ویسے ویسے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیے، وہ لالٹین، وہ چراغ لگا دیے. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا پورا چہرہ چمکدار ہے، آپ کا پورا چہرہ خوش ہو چکا ہے. چونکہ پوری مسجد نبوی روشن ہے، پوری مسجد نبوی میں اجالا ہے. ہمارے نبی نے خوش ہو کر پوچھا، اے میرے صحابہ کرام، یہ مسجد نبوی، یہ میری مسجد، یہ اللہ کا گھر، کس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا؟ کس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا؟ کس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا؟ صحابہ کرام نے حضرت تمیم کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حضرت تمیم ہیں، انہوں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان؟ بولو نہیں. آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں. اس کے باوجود حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کاش یہ محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی. تمیم، آج تم نے میرے دل کو اتنا خوش کیا ہے، آج تم نے میرے دل کو اتنا راضی کیا ہے کہ اگر محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو یہ محمد اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیتا. کس بنیاد پر؟ صرف مسجد نبوی میں چراغ لگانے کی. ایک صحابی قریب میں بیٹھے جن کا نام ہے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب میں بیٹھے، فرمایا، میرے محبوب، آپ کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی لگتے جگر نہیں ہے، یہ نوفل کی جوان بیٹی موجود ہے. میرے محبوب، آپ خوش ہوئے ہیں. اگرچہ تمیم بڑی عمر کے ہیں، یہ نوفل اپنی جوان بیٹی تمیم کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. تو اگر ہم اعمال سے مسجد کو آباد کریں گے تو بولو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جانی مالی تعاون سے مسجد کو آباد کریں گے، مسجد کی مدد کریں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میرے پیارو، جس جگہ پر ہم بیٹھے اللہ کا گھر بننے والا ہے، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ بنائے گا انشاءاللہ. لیکن چونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں زمین خریدی، 80 لاکھ کی زمین خریدی، الحمدللہ 51 لاکھ ادا ہو چکے ہیں، 29 لاکھ کا قرضہ مسجد پر ہے، اور وہ بھی ایک معینہ مدت پر ادا کرنے کا ایک وعدہ ہے. اس لیے مسجد کو اشد ضرورت ہے 29 لاکھ کی. اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے، جب بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، ایک مصلے کی قیمت 21,000 روپیے، امام صاحب کے مصلے کی قیمت 51,000 روپیے. مر کر دنیا سے ہر کسی کو چلے جانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت کا ہمیں ثواب ملتا رہے. تو یہ گولڈن چانس ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ اس چانس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا، وقتاً فوقتاً اپنی مسجد سمجھ کر، کسی انسان کی طرف دیکھ کر نہیں، اللہ کو دیکھ کر مسجد کا ضرور تعاون کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو
اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔